الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعین النوویہ جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے اس کی مختصر تشریح کر رہے ہیں، اور آج کا ہمارا درس جو ہے وہ حدیث نمبر 5 کے تعلق سے ہے، اور جو عدت کی شناخت اور قباحت کے تعلق سے ہے۔ سب سے پہلے ہم حدیث کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر اس کی وضاحت کریں گے۔ آج کا درس انشاءاللہ مختصر ہے اور جلدی انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس کو پورا کریں گے۔ حدیث اس طرح ہے: عن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاری ومسلم۔ وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی ناقابل قبول ہے۔ اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور مسلم کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ حدیث بھی بہت جامع حدیث ہے، اور یہ حدیث اسلام کا ایک عظیم اصول ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ ظاہر کے پرکھنے کا ایک بہترین پیمانہ ہے۔ اور اس سے پہلے جو حدیث آپ نے پڑھی، سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، تو وہ حدیث جو ہے وہ باطن کے پرکھنے کا ایک پیمانہ ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، اور عمل جو ہے وہ رضا الہی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عمل عین سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر سنت کے مطابق کوئی عمل نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بڑا ہی کوئی عمل کر لے، تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے اس چیز کی وضاحت ہوتی ہے کہ بدعتیں جو ہیں وہ حرام ہیں، یعنی دین میں نئی چیز ایجاد کرنا یہ حرام ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے ترقی کے دروازے کھلے ہیں۔ کوئی آدمی جہاز چلانا چاہتا ہے، کوئی ٹرین چلانا چاہتا ہے، کوئی کمپیوٹر اور چاند پر جانا چاہتا ہے، اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، وہ جتنی ترقی کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ لیکن دین کے اندر کوئی نئی چیز اپنی طرف سے وہ نہیں کر سکتا، اور دین میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتا، اور اس کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، اللہ رب العالمین کی یہ وحی نازل ہو چکی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، تو اب دین میں کسی چیز کے اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ دین میں کوئی نئی چیز کا اضافہ ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ بدعات کی تقسیم کرتے ہیں کہ ایک تو بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے۔ یہ تقسیم بالکل باطل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ گویا کہ بدعت میں کوئی چیز حسنہ نہیں ہے، ساری کی ساری بدعات جو ہیں وہ حرام اور ناجائز ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے بدعات کی اور بھی بہت ساری اقسام ذکر کی ہیں، جیسے کہ واجب، مندوب، مباح، حرام اور مکروہ، اور یہ ساری تقسیم بھی ان کی اپنی تقسیم ہیں، اور یہ ساری تقسیمیں بھی باطل اور جو ہیں بیکار ہیں۔ ان کی تقسیم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نہایت شفیق اور مہربان اور ہمدرد اور خیرخواہ تھے۔ اسی بنا پر آپ نے اپنی امت کو ہر اس چیز سے آگاہ اور خبردار کر دیا جو اعمال کی بربادی اور عدم قبولیت کا سبب ہو سکتی ہے۔ تو یہ آج کا مختصر درس تھا۔ اللہ رب العالمین آپ کے بیٹھنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی
بدعات سے بچائے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔